دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ قطر میں اس وقت 22واں فیفا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے، جس میں ارجنٹینا، بیلجیم، فرانس، برازیل اور پرتگال جیسی بڑی بڑی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ ایک طرف برازیل چھٹی بار یہ ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش میں ہے تو دوسری طرف لیونل میسی اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ارجنٹینا کو تیسری بار ورلڈ کپ جتوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو بھی اپنی ٹیم کو پہلی بار ورلڈ کپ جتوانے کے لیے پرامید ہیں۔ دوستو فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی اب تک 2 بار مختلف ممالک سے چوری بھی ہو چکی ہے۔ کیا فٹ بال ورلڈ کپ کی اصل پہلی ٹرافی بھی چوری ہو گئی تھی؟ چوری ہوئی ان ٹرافیز کا کیا بنا تھا؟ وہ کون سا ورلڈ کپ تھا جس میں کوئی فائنل میچ ہی نہیں کھیلا گیا تھا؟ ہینڈ آف گاڈ اور گال آف دی سینچری کیا ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ہم اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ، ورلڈ کپ کی ٹرافی سے متعلق دلچسپ حقائق اور ورلڈ کپ کے فاتحین پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل آف فٹ بال ایسوسی ایشن کا قیام 1904 میں ہوا، جس کا مقصد فٹ بال کے کھیل کی ایڈمنسٹریشن کرنا اور اسے مزید ترقی اور جدت دینا تھا۔ 1928 میں فیفا کے پریزیڈنٹ جولز ریمٹ نے انیشیٹو لیتے ہوئے فٹ بال کے عالمی مقابلوں کے لیے فیفا ورلڈ کپ کے نام سے ایک ٹورنامنٹ کروانے کی بنیاد رکھی۔ 1930 سے شروع ہونے والا یہ فیفا ورلڈ کپ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے اور فاتح ٹیم کو دی جانے والی ورلڈ کپ ٹرافی بلا شبہ اس کھیل کے سب سے مشہور اور معتبر ترین انعامات میں سے ایک ہے۔ ورلڈ کپ فاتح کے لیے تیار کی جانے والی پہلی ٹرافی ایک فرینچ مجسمہ ساز نے 1930 میں ڈیزائن کی تھی۔ اس ٹرافی کو وکٹری کا نام دیا گیا تھا، تاہم دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر 1946 میں فیفا کے سابق صدر اور ورلڈ کپ ایونٹ کے ماسٹر مائنڈ جولز ریمٹ کی خدمات کے اعزاز میں اس ٹرافی کا نام جولز ریمٹ ٹرافی رکھ دیا گیا۔ اس ٹرافی کے ڈیزائن میں فتح کی یونانی دیوی نائکی کا سونے کا مجسمہ تھا، جس نے اپنے سر پر ایک آکٹوگونل کپ اٹھایا ہوا تھا اور اس کے گلے میں مالا تھی۔ خالص چاندی سے بنی اس ٹرافی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا اور اس کی نیلے رنگ کی بیس قیمتی پتھر سے بنی تھی۔ ٹرافی کی اونچائی 14 انچ تھی اور اس کا وزن 3.8 کلو گرام تھا۔ دوستو اس ٹرافی کے حوالے سے فیفا نے یہ اصول طے کیا تھا کہ ہر ٹورنامنٹ کا فاتح اس اصل ٹرافی کا اگلے ورلڈ کپ تک حقدار ہوگا اور اس وقت تک یعنی اگلے 4 سال تک اسے اپنے پاس رکھ سکے گا، اور پھر اسی ترتیب کے مطابق اگلے ورلڈ کپ کا فاتح اگلے مزید 4 سال کے لیے اس ٹرافی کا حقدار بن جائے گا۔ مزید یہ کہ کوئی بھی ٹیم اگر 3 بار ورلڈ کپ جیت جائے گی تو اس ٹرافی کی مستقل حقدار بن جائے گی اور یہ پھر ٹرافی ہمیشہ کے لیے اس ٹیم کو مل جائے گی۔ اس اصول کے تحت 1930 سے 1970 تک مختلف ممالک اس ٹرافی کے حقدار رہے اور بالآخر 1970 کے ورلڈ کپ میں برازیل کی تیسری بار کامیابی کے بعد جولز ریمٹ ٹرافی مستقل طور پر برازیل کے پاس چلی گئی۔ اس ٹرافی کے حوالے سے دلچسپ بات مشہور ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران اٹلی کی فٹ بال فیڈریشن کے ایک عہدے دار نے، جو فیفا کے نائب صدر بھی رہے تھے، اس ٹرافی کو محفوظ رکھنے کے لیے جوتے کے ایک ڈبے میں ڈال کر اپنے بیڈ کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ دوستو جنگ کے دوران تو یہ ٹرافی محفوظ رہی، لیکن بعد میں 2 بار اس ٹرافی کو چوری کیا گیا۔ پہلی بار 1966 میں فٹ بال ورلڈ کپ کے آغاز سے قبل لندن کے ویسٹ منسٹر سینٹرل ہال میں ایک نمائش کے دوران یہ ٹرافی چوری ہو گئی تھی۔ اس کی تلاش کے دوران کئی ڈرامائی موڑ آئے، لیکن انگلش پولیس ٹرافی تک پہنچنے میں ناکام رہی اور انگلینڈ پوری دنیا کے سامنے مذاق کا نشانہ بنا۔ کچھ دن بعد پکلز نامی ایک کتے کو زمین پر کھیلتے ہوئے اخبار میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ ملا۔ جب اس کے مالک نے اسے کھولا تو اس میں ورلڈ کپ کی یہی ٹرافی تھی۔ دوسری بار 1983 میں یہی ٹرافی برازیل سے ایک بار پھر چوری ہو گئی۔ 1970 سے یہ ٹرافی برازیل کی مستقل ملکیت میں تھی، جسے وہ اپنے فٹ بال کنفیڈریشن کے دفاتر میں رکھا کرتے تھے، جہاں سے اسے چوری کر لیا گیا۔ برازیل حکومت نے ٹرافی کو ڈھونڈنے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان بھی کیا، لیکن یہ ٹرافی آج تک برآمد نہیں ہو سکی۔ مبینہ طور پر اسے پگھلا کر بیچ دیا گیا ہے۔
بعد میں برازیل نے اس ٹرافی کا ایک گولڈ پلیٹڈ ریپلیکا یعنی نقل تیار کر لیا۔ 1970 میں جولز ریمٹ ٹرافی کے مستقل طور پر برازیل کے پاس جانے کے بعد 1974 کے ورلڈ کپ سے پہلے فیفا کو ایک نئی ٹرافی متعارف کروانا تھی۔ اس مقصد کے لیے فیفا کو دنیا بھر سے 53 مختلف ڈیزائن موصول ہوئے۔ ان میں سے ایک اٹالین آرٹسٹ کے ڈیزائن کو فائنل کیا گیا۔ اس نئے ڈیزائن میں 2 کھلاڑیوں کو دکھایا گیا جو زمین کو اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ ٹرافی 14.4 انچ اونچی تھی اور 6.17 کلو گرام 18 کیرٹ سونے سے بنائی گئی تھی۔ ٹرافی کی بیس پر فیفا ورلڈ کپ کنندہ یا انگریوڈ تھا اور اب ہر ورلڈ کپ کے بعد جیتنے والی ٹیم اور سال بھی اس ملک کی قومی زبان میں اس کی بیس پر درج کر دیا جاتا ہے۔ 1994 اور 2014 میں اس ٹرافی کے ڈیزائن میں معمولی سی تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ ورلڈ کپ کی پچھلی پہلی ٹرافی کے برعکس نئے قواعد کے مطابق فیفا ورلڈ کپ کی یہ نئی ٹرافی اب کسی ملک کو نہیں دی جائے گی۔ اس کی بجائے جیتنے والے ملک کو اب ایک گولڈ پلیٹڈ کانسی کی ریپلیکا ٹرافی جو کہ اس کی نقل ہے یعنی کہ ملا کرے گی۔ اصل ٹرافی کو زیورخ کے فیفا ورلڈ فٹ بال میوزیم میں مستقل طور پر رکھا گیا ہے اور اسے صرف ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ ٹور یا دیگر آفیشیل سرمنیز کے لیے ہی نکالا جاتا ہے۔ دوستو، اب تک کھیلے گئے 21 ورلڈ کپس میں برازیل سب سے زیادہ یعنی 5 بار فاتح رہا۔ اٹلی اور جرمنی 4 بار ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ یوراگوئے، فرانس اور ارجنٹینا 2 بار، جبکہ انگلینڈ اور اسپین نے 1 بار اس میگا ایونٹ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آئیے اب ہم ورلڈ کپ کے فاتحین کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1930 میں منعقد ہونے والے پہلے ورلڈ کپ کی میزبانی یوراگوئے کے حصے میں آئی۔ یہ پہلا اور واحد ورلڈ کپ تھا جس کے لیے کوئی کوالیفائنگ راؤنڈ نہیں کھیلا گیا اور ورلڈ کپ میں شمولیت کے لیے ٹیموں کو باقاعدہ دعوت دی گئی تھی۔ تاہم معاشی ڈپریشن اور طویل سفر کی وجہ سے بہت سی ٹیموں بالخصوص یورپی ممالک نے یہ دعوت قبول نہ کی اور آخر میں صرف 13 ٹیموں نے، جن میں سے صرف 4 یورپی ٹیمیں تھیں، اس ورلڈ کپ میں حصہ لیا۔ میزبان یوراگوئے نے فائنل میں ارجنٹینا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا کر ورلڈ کپ کی ٹرافی کو اپنے نام کیا۔ دوستو، تنازعات سے بھرپور دوسرا فیفا ورلڈ کپ 1934 میں اٹلی میں منعقد ہوا۔ پہلے ورلڈ کپ کے میزبان اور دفاعی چیمپئن یوراگوئے نے 4 سال بعد منعقد ہونے والے اس دوسرے ورلڈ کپ میں شرکت ہی نہیں کی تھی۔ وہ یورپی ممالک اور اٹلی سے ناراض تھا جنہوں نے پہلے ورلڈ کپ کے لیے یوراگوئے کا سفر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے اس عمل سے یوراگوئے نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی۔ ورلڈ کپ میں شمولیت کے لیے کوالیفائنگ مرحلے کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ ایک ترتیب کے تحت ورلڈ کپ میں تمام براعظموں کی ٹیموں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ورلڈ کپ کی 16 ٹیموں کے انتخاب کے لیے 32 ٹیموں نے کوالیفائنگ مرحلے میں حصہ لیا۔ یہ فیفا کی تاریخ کا واحد ورلڈ کپ تھا جس میں میزبان ملک کو بھی کوالیفائنگ مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ اٹلی کے حکمران مسولینی اور ان کی پارٹی پر ورلڈ کپ میں بدعنوانی، اپنے ملک کے حق میں اثر و رسوخ اور مخالف ٹیموں کے خلاف طاقت اور دھمکیوں کے استعمال سے متعلق اس ورلڈ کپ میں بہت سے الزامات لگے۔ اٹلی اور اسپین کے درمیان کوارٹر فائنل میچ میں کھلاڑیوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں جھگڑوں اور ممکنہ طور پر ریفری کے غلط فیصلوں سے متاثر ہو کر 1-1 سے ڈرا ہوا۔ بالآخر اگلے روز میچ کے دوبارہ انعقاد کے ذریعے اٹلی کے حق میں اس میچ کا فیصلہ ہو گیا۔ فائنل میں میزبان اٹلی نے چیکوسلواکیہ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر اس ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 1938 میں تیسرا ورلڈ کپ فرانس میں منعقد ہوا جس میں اٹلی نے لگاتار دوسری بار کامیابی حاصل کی۔ مبینہ طور پر اٹلی کے حکمران مسولینی نے فائنل سے پہلے اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام ایک ٹیلی گرام بھجوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ جیت یا موت۔ خوش قسمتی سے اٹلی ہنگری کو 4-2 سے ہرا کر اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اٹلی کی ان دونوں فتوحات کے وقت ان کے کوچ وٹوریو پوزو تھے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 بار ورلڈ کپ جیتنے والے دنیا کے واحد کوچ ہیں۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے باعث اگلے 12 سال تک فٹ بال ورلڈ کپ منعقد نہ ہو سکا۔
1950 میں ایک بار پھر ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا اور اس بار ورلڈ کپ کی میزبانی برازیل کے حصے میں آئی۔ دوستو یہ ورلڈ کپ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ایونٹ تھا، کیونکہ اس میں نہ تو کوئی ناک آؤٹ مرحلہ تھا اور نہ ہی کوئی فائنل میچ کھیلا گیا تھا۔ اس ورلڈ کپ میں منتظمین کی جانب سے ایک نیا پلینگ فارمیٹ متعارف کروایا گیا تھا جو صرف اسی ورلڈ کپ تک محدود رہا۔ اس ورلڈ کپ میں شامل 13 ٹیموں کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا اور اگلے مرحلے میں ہر گروپ میں سے ایک فاتح ٹیم پر مشتمل ایک فائنل 4 ٹیموں کا گروپ بھی بنایا گیا۔ اس فائنل گروپ میں شامل چاروں ٹیموں کے آپس میں مقابلے منعقد ہوئے اور سب سے زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے والی ٹیم فاتح قرار پائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پوائنٹس ٹیبلز کے مطابق برازیل اور یوراگوئے کے درمیان کھیلے گئے آخری میچ میں میزبان برازیل کو ورلڈ کپ میں فاتح بننے کے لیے اس میچ کو محض ڈرا کرنا ہی کافی تھا، جیتنے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ یوراگوئے کو اس ورلڈ کپ میں فاتح ہونے کے لیے اس میچ کا جیتنا لازمی تھا۔ بالآخر ایک سخت مقابلے کے بعد یوراگوئے نے اس میچ میں 2-1 سے فتح حاصل کر کے دوسری بار ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا۔ دوستو اسی ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم نے بغیر کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے کوالیفائی کر لیا تھا، لیکن بعد میں بھاری سفری اخراجات اور ٹیم کی بر وقت سلیکشن نہ ہونے کے باعث دستبردار ہو گئی تھی۔ ایشیا کے لیے مختص کی گئی ایک سلاٹ پر 4 ٹیموں میں مقابلہ تھا۔ 4 میں سے 3 ٹیمیں یعنی برما، انڈونیشیا اور فلپائن کوالیفیکیشن راؤنڈ سے پہلے ہی دستبردار ہو گئی تھی، جس کے بعد انڈیا کی ٹیم نے خود بخود ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا تھا۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم نے 1948 کے فٹ بال اولمپکس مقابلوں میں ننگے پاؤں ہی گیم کھیلی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیفا کی جانب سے ورلڈ کپ میں ننگے پاؤں کھیلنے کی اجازت نہ ملنا انڈیا کی 1950 کے ورلڈ کپ سے دستبرداری کی وجہ بنا، تاہم انڈیا کی جانب سے اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی جاتی۔ 1954 کے ورلڈ کپ میں مغربی جرمنی فاتح قرار پایا۔ 1958 میں سویڈن میں ہونے والے ورلڈ کپ میں برازیل نے پہلی بار کامیابی حاصل کی، جبکہ 1962 میں ہونے والے اگلے ورلڈ کپ میں برازیل نے لگاتار دوسری بار ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ 1966 کے ورلڈ کپ میں جدید فٹ بال کے بانی انگلینڈ نے پہلی بار ورلڈ کپ ٹرافی جیتی۔ 1970 میں میکسیکو میں کھیلے جانے والے 9ویں ورلڈ کپ میں برازیل نے تیسری بار کامیابی حاصل کی اور یوں فیفا کے قواعد کے مطابق جولز ریمٹ ٹرافی جو ورلڈ کپ کی اصل اور پہلی ٹرافی تھی مستقل طور پر برازیل کے پاس چلی گئی، جو کہ بعد میں چوری ہو گئی تھی، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی نئی ٹرافی کے بعد پہلا اور مجموعی طور پر 10واں ورلڈ کپ 1974 میں جرمنی میں منعقد ہوا، جسے میزبان جرمنی نے جیت کر دوسری بار ورلڈ چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1978 میں 11واں فیفا ورلڈ کپ ارجنٹینا میں کھیلا گیا۔ میزبان ارجنٹینا نے فائنل میں نیدرلینڈ کو ہرا کر پہلی بار ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ ورلڈ کپ میں مزید ممالک کی نمائندگی کے لیے 1982 میں اس ایونٹ میں 16 کی بجائے 24 ٹیموں کو شامل کیا جانے لگا۔ 1982 میں کھیلے جانے والے 12ویں ورلڈ کپ میں اٹلی تیسری بار فٹ بال کا ورلڈ چیمپئن بنا۔ 1986 میں ارجنٹینا نے ڈیاگو میراڈونا کی قیادت میں دوسری بار ورلڈ کپ جیتا۔ دوستو اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور ارجنٹینا کے درمیان کھیلا گیا کوارٹر فائنل فٹ بال کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ میچ کے دوسرے ہاف کا آغاز ہوا تو دونوں ٹیمیں بغیر کسی گول کے برابر تھیں۔ صرف 6 منٹ بعد میراڈونا کی جانب سے کیے گئے متنازعہ گول کو آج ہینڈ آف گاڈ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ مبینہ طور پر میراڈونا کے ہاتھ کا استعمال کرنے کی وجہ سے فٹ بال کے قوانین کے تحت یہ گول غیر قانونی تھا، لیکن گراؤنڈ میں موجود ریفری یہ دیکھ نہیں پائے اور اس وقت ویڈیو اسسٹنس ریفری ٹیکنالوجی تو موجود ہی نہیں تھی۔ میچ کے بعد جب میراڈونا سے پوچھا گیا کہ کیا یہ گول درست تھا تو ان کا جواب تھا کہ اٹ واز میڈ اے لٹل ود دا ہیڈ آف میراڈونا اینڈ اے لٹل ود دا ہینڈ آف گاڈ۔ اس متنازعہ گول کے صرف 4 منٹ بعد میراڈونا نے ایک دوسرا گول اسکور کیا جسے آج گول آف دی سینچری کہا جاتا ہے۔ اس گول کو فٹ بال کی تاریخ کا سب سے بڑا انفرادی گول مانا جاتا ہے۔ میچ کا اختتام ارجنٹینا کی انگلینڈ کے خلاف 1-2 کی فتح سے ہوا اور ورلڈ کپ کا اختتام ارجنٹینا کے ورلڈ چیمپئن بننے سے ہوا۔ 1990 میں جرمنی اور 1994 میں برازیل نے ورلڈ کپ جیتا۔
دوستو زیادہ سے زیادہ ٹیموں بشمول ایشیائی اور افریقن ممالک کو ورلڈ کپ تک رسائی دینے کے لیے 1998 سے ورلڈ کپ فارمیٹ میں ٹیموں کی تعداد کو 32 کر دیا گیا۔ 1998 کا یہ ورلڈ کپ فرانس میں کھیلا گیا اور اس میں میزبان فرانس نے کامیابی حاصل کر کے پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 2002 میں منعقد ہونے والے 17ویں ورلڈ کپ کی میزبانی مشترکہ طور پر جنوبی کوریا اور جاپان کے حصے میں آئی۔ یہ پہلا ورلڈ کپ تھا جو براعظم ایشیا میں منعقد ہوا۔ اس میں برازیل نے 5ویں مرتبہ کامیابی حاصل کی تھی۔ 2006 کے ورلڈ کپ میں اٹلی پلینٹی ککس پر فرانس کو شکست دے کر چوتھی بار ٹرافی کا حقدار بنا تھا۔ 2010 میں پہلی بار کسی افریقی ملک کو فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں کھیلے جانے والے اس ورلڈ کپ میں اسپین پہلی بار فتح یاب ہوا۔ 2014 میں جرمنی چوتھی بار ورلڈ چیمپئن بنا، جبکہ 2018 میں فرانس دوسری بار ورلڈ کپ کا فاتح قرار پایا۔ دوستو 2022 میں پہلی بار کوئی اسلامی ملک فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس 22ویں ورلڈ کپ کا فاتح کون ہوگا، اس کا فیصلہ تو 18 دسمبر کو قطر کے لوسائل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے فائنل میچ میں ہی ہوگا۔ لیکن آپ کے نزدیک یہ ورلڈ کپ کون ٹیم جیتے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔